الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی آخری آیات تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس مطمئنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے نفس کی 3 حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور تیسری حالت نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ انسان کو گناہ پر، برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور ہر وقت انسان کی فکر، انسان کی سوچ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت گناہ کی فکر میں۔ تو یہ نفس ہمارا ہے۔ نیکی کی بجائے گناہ پر آمادہ کرنا۔ اور دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جو پہلی قسم سے تھوڑی بہتر ہے، کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کا احساس ہوتا ہے، اور ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ جو حرکت کی، گناہ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، کہ وہ ملامت کرتا ہے، اور یہ پہلے حالت سے کچھ بہتر ہے۔ اور تیسری قسم نفس مطمئنہ، کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہر وقت اس کی سوچ اور اس کی فکر جو ہے وہ نیکی کی طرف ہو، گناہ کا شائبہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ اور جب انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کی زندگی اللہ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے والا ہو، تو اس شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، کہ ہر طرف اسے اطمینان اور سکون حاصل ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، جہاں ان کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی، اچانک ایک پرندہ آیا اور اس میت کے پاس آ کر بیٹھا، لیکن اس پرندے کو باہر نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت قبر کے اندر اتاری گئی، اس قبر سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والے نفس، کہ تو لوٹ جا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور اس طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ جب
اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اور جب آخری وقت تھا، بار دروازے پہ دستک ہوئی اور حضرت خواجہ صاحب کے پاس ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے نے بار دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک اجنبی شخص جس نے صاف ستھرا لباس سفید پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہے۔ کہا کہ جاؤ یہ خواجہ صاحب کو یہ میری طرف سے یہ رکا پیغام دو۔ بیٹا لے کر پیغام اندر باپ کے پاس پہنچا، کھولا اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بیٹا واپس پلٹا کہ اس اجنبی مہمان کو بلاؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ غائب تھا، اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو دوسری طرف باپ کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی دکھا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، کہ جن کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہی اپنی رضات کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ جب تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے خاص بندوں کی جماعت میں صف میں شامل ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں جنت میں لگی، جنت میں داخل ہونا، تو ان کی معیت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو یہ سبق دیا، یہ سبق سکھایا کہ نفس امارہ پر نہ چلنا، اور نفس لوامہ سے بھی آگے نکل کر نفس مطمئنہ کی کوشش کرنا کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں، اور گناہوں سے، فسق و فجور سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو تب انسان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔